بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ مچ گیا۔ جو اس جاں گداز واقعے کو سنتا تھا ششدر و حیران رہ جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتے کے حالت میں تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ زاروں قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات پر جو صدمہ اور الم کا پہاڑ گرا اس کا پوچھنا ہی کیا۔ حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواس سے۔ حضرت عمر کی پریشانی اور حیرانی سبھی سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند یہ کہنے لگے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے۔ آپ ہرگز نہیں مرے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے۔ خدا کی قسم آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا قلع کما کریں گے۔ حضرت عمر جوش میں تھے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ دوشنبہ کی صبح کو جب دیکھا کہ آپ کو سکون ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو سکون ہے، اگر اجازت ہو تو دوسری بیوی کے گھر جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے۔ حضرت صدیق اکبر آپ سے اجازت لے کر گھر چلے گئے، جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر تھا۔ حضرت صدیق اکبر تو صبح صبح گھر چلے گئے اور زوال کے وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو جب اس جاں گداز حادثے کی خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ مسجد نبی کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور حزین و مغین حجرہ مبارکہ کی طرف بڑھے اور عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر تھے اور تمام ازواج مطہرات آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی وجہ سے سوائے عائشہ صدیقہ کے سب نے منہ ڈھک لیا اور پردہ کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روئے اور یہ کہا، یعنی اے میرے نبی، اے میرے دوست، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ یہ کہہ کر حجرہ شریف سے باہر آئے، دیکھا کہ عمر جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ اے عمر، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ ترجمہ: بے شک اے پیغمبر، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی۔ تمام لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبوی کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا، جس کے 2-3 جملے یہ ہیں: اما بعد، جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول ہیں، جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔
صدیق اکبر کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یک لخت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی، جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیے۔ ادھر تو یہ حادثہ جاں گداز پیش آیا اور کچھ یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہیں اور آپ کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ مہاجرین نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ بھی ثقیفہ میں تشریف لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور عمر مہاجرین کے ثقیفہ میں تشریف لے گئے۔ ابوبکر و عمر کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ عجلت میں کسی کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیٹھے اور بعد میں وہ فتنے کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ جب اس مسئلے کا تصفیہ ہو گیا اور باتفاق صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین مان لیے گئے، تب اگلے روز منگل کو آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ دوشنبہ پیر کی شام کو پیش آیا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت دوشنبہ کے روز زوال کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر مقام سخت سے تشریف لائے اور خطبہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہیں شام کو ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ مختصر یہ کہ باتفاق حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مان لیے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ صدیق اکبر کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ جب غسل کا ارادہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ ہنوز ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یک لخت سب پر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور غیبی طور پر یہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں میں ہی غسل دو۔ چنانچہ پیراہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قاسم کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شکران پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے بعد سہول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا، جن میں قمیض اور عمامہ نہ تھا، اور وہ پیراہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں دفن ہوں گے؟ صدیق اکبر نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اٹھا کر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے، اور انصار نے کہا مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو طلحہ لحد کھودنے میں ماہر تھے، تو یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے۔ جو شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ پہلے آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد تیار کی اور قبر کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ ایک ایک گروہ حجرہ شریف میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا۔ کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرہ میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر دوسرا گروہ
داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہے اور پھر درود و دعا کے بعد واپس آ جائیں۔ اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ دوشنبہ کو دوپہر کے وقت اور بعض روایت کے مطابق چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ چہارشنبہ کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قاسم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ حضرات صحابہ کرام دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفراداً نماز جنازہ پڑھنے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام و فضیلت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس شدید خواہش اور لگن کی وجہ سے کہ وہ تمام افراد نماز جنازہ پڑھ کر برکت حاصل کریں، بائیں طور کو ان کو کوئی پیش امام نہ ہو اور ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا فرد حائل نہ ہو، تاکہ ان کے اجر و ثواب اور برکت کے حصول میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ وہ محرکات ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھنے کے لیے متفق ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ فرداً پڑھی اور کسی بھی شخص نے انہیں نماز جماعت کی امامت نہ کرائی، کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و احترام ملحوظ تھا، دوسرا صحابہ کرام کا اس اجر و ثواب میں ہمسری کا جذبہ موزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کا کوئی ایک شخص مستحق نہ ٹھہرے، بلکہ وہ تمام لوگ اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک ٹھہریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز با جماعت کے اس لیے قائل نہ ہوئے کہ ان میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی برکت خاص کو بائیں صورت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی شخص اس برکت میں کسی دوسرے کا تابع نہ بنے، بلکہ وہ تمام اس اجر و ثواب اور برکت کے برابر مستحق